الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم مخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدا غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء قال قیل ومن الغرباء قال نزاع من القبائل الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي وفي رواية الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس وفي رواية ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر ومن یعصیہم اکثر ممن یطیعہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدا غریباً، کہ جب اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا۔ عربی زبان میں غریب کہتے ہیں اجنبی کو، ایسا شخص جس کی واقفیت نہ ہو، جسے کوئی جانتا نہ ہو، جسے کوئی پہچانتا نہ ہو، جس کا کوئی میل جول نہ ہو، جس کی کوئی دوستی نہ ہو۔ تو جب اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یہ تھی بشارت، یہ تھی فور کاسٹ جسے ہم کہتے ہیں، مطلب پیشین گوئی، وہ ان قریب ہم ہیں۔ ان الاسلام بدا غریباً وسیعود غریباً، اور ان قریب دوبارہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو پس خوشخبری ہے۔ طوبہ کہتے ہیں اچھی چیز کو، راحت بھری چیز کو، آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی چیز کو۔ جنت میں ایک مقام بھی ہے جسے طوبہ کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، قیل ومن الغرباء، کہ اللہ کے رسول وہ اجنبی کون ہوں گے؟ وہ اجنبی کون ہوں گے؟ ومن الغرباء، قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نزاع من قبائل، جو اپنے کنبے قبیلے سے الگ ہو جائیں گے۔ وہی بات ہوگی نا جو میں نے شروع میں آپ کو سمجھائی کہ اجنبی کون ہوتا ہے؟
جسے کوئی پہچانتا نہ ہو، جانتا نہ ہو، اس کے ساتھ مراسم نہ ہو، رواج نہ ہو، دوستی نہ ہو، وہ اجنبی ہوتا ہے نا۔ شہر میں ایک آپ کے کسی اور شہر سے آیا جسے آپ جانتے نہ تھے، اس کے بارے پتہ نہ تھا، تو وہ اجنبی کہلاتا ہے۔ تو اس دور میں جب ان قریب اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا تو پھر خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے کنبے قبائل سے الگ ہو جائیں گے، وہ الگ کیوں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من سنتی من بعدی۔ کیوں یہ اجنبی اپنے قبیلے کنبے سے اس لیے ہو جائیں گے، ان کا کنبہ قبیلہ انہیں تسلیم نہیں کرے گا، انہیں الگ کر دے گا۔ کس لیے الگ کر دے گا؟ اس لیے الگ کرے گا کہ یہ اصلاح کریں گے، یہ اصلاح کرنے والے ہوں گے اس بگاڑ کا جو لوگوں نے میری سنت میں میرے بعد کر دیا ہوگا۔ جو لوگ میری سنت میں، سنت کیا ہے؟ حضور کا طریقہ، 24 گھنٹے کے رہنے کا طریقہ سنت کہلاتا ہے۔ سنت کیا ہے؟ قرآن کی تشریح ہے۔ محمد رسول اللہ کیا تھے؟ قرآن کی وضاحت تھے، قرآن کی تشریح تھے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنے کنبے قبیلے سے ہٹ جائیں گے، اجنبی ہو جائیں گے، ان کا کنبہ قبیلہ انہیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہوگا، انہیں رشتہ دار نہیں جانے گا، انہیں دوست احباب نہیں جانے گا، انہیں اجنبی کر دے گا، انہیں سائیڈ پہ کر دے گا۔ کیوں کر دے گا؟ اس لیے کہ یہ لوگ مصلح ہوں گے، یہ لوگ قرآن سیکھیں گے، قرآن سکھائیں گے، حدیث سیکھیں گے، حدیث سکھائیں گے۔ اور لوگوں نے جو سنت میں فساد برپا کر دیا ہوگا، جو سنت میں بگاڑ پیدا کر دیا ہوگا، یہ اس کی اصلاح کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے یہ اجنبی ہو جائیں گے۔ خوشخبری بھی اجنبیوں کے لیے دی، فطوبى للغرباء۔ اور فی روایا، ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے اجنبی جو اپنے قبائل سے ہٹ جائیں گے، یہ میری سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے، یہ میری سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے۔ میری سنتیں مٹ رہی ہوں گی، لوگ میری سنتوں کو بھول رہے ہوں گے۔ سنت کے بارے یہ واضح ذہن میں رکھ لیجئے کہ سنت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کی 24 گھنٹے کی زندگی سنت ہے۔ سنت کے بارے آپ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی سنت ہے، لیکن بڑی بات کو بھی تو پکڑنا ہے جو کو قرآن پاک ہے۔ یہ بھی تو سنت طریقے کے مطابق حضور نے پوری کی پوری زندگی اس کے مطابق گزار کے دکھائی، اسے بھی پکڑنا ہے۔ ہاں، مسواک کرنا بھی سنت ہے، ضرور اپناؤ، لیکن اقامت دین کرنا بھی تو سنت ہے۔ جب دین مغلوب ہو جائے تو اللہ کے دین کا قیام کرنا، اسے غالب کرنا، وہ بھی سنت ہے۔ جب برائی فحاشی اپنے عروج پر چلی جائے تو اسے ہاتھ سے روکنا بھی سنت ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو تو دل سے روکو۔ تو یہ بھی تو سنت ہے۔ پگڑی باندھو، ضرور باندھو، سنت ہے، بالکل باندھو، لیکن خالی پگڑی پہ نہ رہ جانا۔ جو بڑی سنتیں ہیں انہیں نہ چھوڑ بیٹھنا۔ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی سنت 8 سال میں جزیرہ نما عرب میں پورے کا پورا دین غالب کر دیا محمد رسول اللہ نے۔ ہجرت کے 8 سال کے اندر اندر فتح مکہ ہو گیا، پورا جزیرہ نما عرب پہ دین غالب ہو گیا، اسلام پھیل گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا گیا۔ تو یہ سنت ہے نا سب سے بڑی، کیا اللہ کے رسول نے دین کو قائم کر دیا۔ اور کس معاشرے میں قائم کیا؟ آپ کے لیے آج کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو مسلمانوں میں بیٹھے ہیں نا، آپ کے ارد گرد تو سارے مسلمان ہیں، آپ کا تو ملک بھی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا۔ تو آپ کے لیے آج اپنے ملک میں دین قائم کرنا کیا مسئلہ ہے؟
مسئلہ تو محمد رسول اللہ کے لیے تھا، جہاں اجڑ قوم تھی، وحشی قوم تھی، کسی کو مانتے نہیں تھے، بت پرستی تھی، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ تو ان میں تو یہ کچھ تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، تمام قسم کے منکرات ان کے اندر موجود تھے۔ تو وہاں سب سے بڑی سنت کیا تھی حضور کی، جسے صحابہ نے اپنایا؟ بولو، سب سے بڑی سنت کیا تھی؟ دین کو قائم کرنے کی سنت تھی۔ پورے قرآن کو قائم کر دیا، بالفعل قائم کر دیا، بالقول نہیں، بالفعل قائم کر دیا۔ آج ہم زبان سے تو قرآن کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے آیات کو بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عمل نہیں کرتے۔ جب عمل نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے، تو دوسروں کو تبلیغ و تلقین کیا کریں گے؟ پھر دوسرے قرآن پر آئیں گے کیسے؟ پھر قرآن کا نظام قائم کیسے ہوگا؟ آج ہمارا کون سا ادارہ قرآن کے مطابق چل رہا ہے؟ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آج کل آپ کا کوئی ادارہ قرآن کے اصولوں کے مطابق کام کر رہا ہے؟ خواہ وہ مقننہ ہو، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ بیوروکریسی ہو، کیا قرآن کے اصولوں کے مطابق یہ چل رہے ہیں؟ اگر چل رہے ہیں تو پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اگر نہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری آ گئی۔ الذین یحیون سنتی، کہ یہ لوگ میری سنت کو کا احیاء کریں گے، اسے زندہ کریں گے، وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور میری سنت کو اللہ کے لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ اس لیے تو آپ سے بارہا درخواست کرتا ہوں کہ آیا کرو وقت پر، سیکھا کرو قرآن کو، میری جگہ آپ بیٹھا کرو۔ میں تو حجت کے زمرے میں بیٹھتا ہوں، قرآن کا انتہائی ادنا طالب علم ہوں، تو آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ میری جگہ آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ بھی بیٹھو، ہر مسجد میں بیٹھو، ہر جگہ بیٹھو، اور یہی بات اٹھاؤ کہ قرآن کا نظام اس ملک میں قائم کرنا ہے، بالفعل قائم کرنا ہے، زبان سے نہیں، بالفعل قائم کرنا ہے۔ تو پھر خوشخبری ہوگی تم لوگوں کے لیے بھی کہ تم بھی اجنبی ہو جاؤ گے، تمہارے کنبے قبائل بھی تمہیں نکال باہر کریں گے، تمہاری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تنہا ہو جاؤ گے، لیکن خوشخبری ملے گی پھر جنت کی، فتوبہ، پھر خوشخبری ہے ایسے اجنبیوں کے لیے۔ تو دو باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک تو یہ اجنبی لوگ کیا کریں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بگاڑ پیدا ہوا آپ کے بعد اس کی اصلاح کریں گے، یہ حضور کی سنت کو زندہ کریں گے اور اس کی تعلیم لوگوں کو دیں گے۔ وفی روایہ، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ الذین، یہ کم سے کم درجہ ہے، الذین یصلحون ما افسد الناس، کہ جب لوگوں میں فساد پھیل جائے گا تو یہ نیکی پر قائم رہیں گے۔ جب لوگوں میں فساد پھیل جائے گا، ہر کوئی کرپٹ ہو جائے گا، ہر کسی کی مورالٹی ختم ہو جائے گی، اخلاقیات نامی وجود نہیں رہے گا، یہ پھر بھی اپنے نیک راستے پر قائم رہیں گے۔ تو پھر اجنبی تو ہوئے نا۔ جب ایک کنبہ قبیلہ کچھ کر رہا ہو، آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو 6 چیزیں سمجھائی تھیں کہ عبادات ہیں، رسومات ہیں، پہلے عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت، معیشت، سیاست، 6 چیزوں میں چھیڑ کر دیکھ لیں کنبے کو اپنے۔ بارہا میں نے آپ کو مثال دی، شادیوں کا وقت آتا ہے، کیا ہم اپنے کنبے سے ٹکر لے سکتے ہیں کہ یہ جو رسم و رواج چل رہا ہے، جو ہمارے گھر میں تمام رسومات ادا کی جا رہی ہیں، غیر شرعی ہیں، محمد رسول اللہ کے دور میں نہیں ادا ہوئی تھی، آج ہم بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو جب آپ یہ کہیں گے تو اپنے کنبے قبیلے سے کیا ہو جائیں گے؟ اجنبی ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، مسحور ہے۔ آپ کو بھی یہی فتویٰ لگے گا جو نبیوں کو لگتا تھا، جن کی قوم نبیوں کو فتویٰ دیتی تھی، آپ پہ بھی لگے گا، کیونکہ آپ بھی نبیوں والا کام کریں گے، تو کرنا پڑے گا۔ وفی روایہ، اور ایک اور روایت میں ہے، ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر،
یہ جو نیک لوگ ہوں گے یہ بہت قلیل، بہت کم مقدار میں ہوں گے، بہت کم تعداد میں ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو برائی پر ہوں گے وہ بہت کثیر تعداد میں ہوں گے۔ وَمَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ، اور اکثریت لوگوں کی ان کا انکار کرے گی، لوگوں کی اکثریت ان کا انکار کرے گی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کی اطاعت کریں گے۔ یہاں پوری حدیث پاک ختم ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، آج وہی دور فتن ہے جس کی پیشین گوئی محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ آج غربا بن جاؤ، آج اجنبی بن جاؤ، اپنے کنبے قبائل سے کٹ جاؤ، لیکن ایک ہی بات پہ ڈٹ جاؤ کہ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں اگر چلے گا تو قرآن کا حکم چلے گا، اگر چلے گی تو محمد رسول اللہ کی سنت چلے گی، اس کے علاوہ کوئی کام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر بنو گے اجنبی، پھر بنو گے غربا، پھر جنت کی بشارتیں بھی ملیں گی، 1400 سال پہلے کی بشارتیں بھی ملیں گی۔ اجنبی بن جانا قبول کر لینا۔ آج تمہارے بچے، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی تم سے الگ ہو جائیں، ہونے دینا، کیونکہ اس دن بھی تو الگ ہونا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا منظر ہے۔ اس دن تمہارے بھائی تم سے دور بھاگیں گے۔ یفر کہتے ہیں فرار کو، فرار میں دوڑنا ہوتا ہے۔ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے، میں نے دوڑنے کی وضاحت کی تھی۔ ایک دوڑنا ہوتا ہے اور ایک فرار ہونا ہوتا ہے۔ فرق سمجھیے کہ جب انسان کسی خوف خطرے سے دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی دوڑ کیسی ہوتی ہے؟ تیز دوڑتا ہے، بہت جان لگا کر دوڑتا ہے، اسے لگتا ہے میرے پیچھے خطرہ ہے میری جان کو، وہ فرار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یفر کا لفظ استعمال کیا قیامت کے روز۔ اس دن بھائی سے ایسے دوڑے گا جیسے فرار ہوتا ہے کوئی کسی چیز سے، کہ کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اس کی ماں بھی دوڑے گی اس سے، اس کا باپ بھی دوڑے گا اسے، اس کی بیوی بھی دوڑے گی، اس کا بیٹا بھی دوڑے گا۔ تو قیامت کے روز تو ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ جس دن بھائی مجھے نہیں پہچانے گا، جس دن ماں باپ مجھے نہیں پہچانیں گے، جس دن بیوی بیٹا نہیں پہچانیں گے۔ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ فرار، فرار اختیار کریں گے کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے ہم سے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں بھی پھر فرار اختیار کر لو ان سے، ان کی آسائشوں کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت تباہ نہ کر لینا۔ ان کی آسائشیں پوری کرتے کرتے کسی حرام زمرے میں نہ پڑ جانا۔ حلال سے جو کچھ کما سکو، جتنا کما سکو انہیں دے دینا کہ بس یہی ہے، اس پر اکتفا کر لو، اس پر مطمئن ہو جاؤ، اس پر قناعت اختیار کر لو۔ اور اگر قناعت اختیار نہیں کر سکتے تو میں اس سے آگے نہیں کر سکتا، چونکہ میں نے اپنی آخرت پہلے بنانی ہے، دنیا کو میں نے بعد میں رکھنا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو دنیا کی زندگی کو عزیز رکھتے ہو، جبکہ بہتر کیا ہے؟ قاری صاحب پڑھتے ہیں یہی آیت تو اکثر جمعہ میں پڑھتے ہیں، خیرون والآخرۃ خیرون وابقا، آخرت ہے، خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اونچا بولنے سے میرے گلے کو کچھ پرابلم آ جاتی ہے، اور میں سوچ یہی رہا ہوں کہ آگے رمضان شریف بھی ہے، تو آہستہ آواز میں آپ سے مخاطب ہوا کروں۔ جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، یہ اتنی خوبصورت ہے کہ جب سمجھ آ جاتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ پوری کی پوری اسی طرح بیان کر دی جائے جس طرح اس آیت میں جذبات کی عکاسی ہو رہی ہے۔ اگر اس آیت کو ٹھنڈے لہجے میں آپ کو بیان کر دوں تو شاید آپ کو اس آیت کے جذبات سمجھ نہ آئیں، لیکن اس طرح بیان کرنے سے میرے گلے پر بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہوں، اور آگے رمضان شریف بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور استطاعت دے کہ میں آپ لوگوں کو خود بھی سمجھتا رہوں
آپ لوگوں کو سمجھاتا بھی رہوں، آپ سمجھتے بھی رہیں، اور ہمارا کارواں اور قافلہ قیامت کے روز بھی کامیاب لوگوں کی لسٹ میں شمار ہو، اور ہم وہاں اکٹھے کھڑے ہوں اور اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں، محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے آب کوثر پی رہے ہوں۔ پھر تو مزہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو پہچانیں کہ ہاں جمعے کی نماز میں یہ شکل بھی تھی، نام تو نہیں آتا، یہ بندہ بھی موجود تھا، یہ بھی موجود تھا، آج تو اکٹھے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمل کرنے والے بن گئے۔ قرآن سنا تھا، قرآن دل میں اترا تھا، عمل کرنے والے بن گئے، تو اللہ قیامت کے روز بھی ایسے نیک لوگوں کو اکٹھا کر دے گا۔ یہاں حدیث پاک کا اختتام ہوتا ہے، قرآن پاک کا درس شروع کرتے ہیں۔ سورۃ شعراء میں حضرت لوط اپنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں، اور لہجے میں غصہ بھی ہے حضرت لوط کے، کیونکہ ان کی قوم ساری لواطت پسندی کا شکار تھی۔ وہ مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے تھے اور عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت لوط فرما رہے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، اتاتون الذکران من العالمین، کہ کیا پورے تمام جہانوں میں، عالمین میں تم ہی ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت کی غرض سے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تخلیق کی تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے۔ مطلب اللہ نے تو تمہارے جوڑے بنائے، تمہیں بیویاں دی، عورتیں دیں، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف شہوت کی غرض سے جاتے ہو، تو یہ کیا کام کرتے ہو؟ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم ہو ایک حد سے گزر جانے والی قوم۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی حدود جو ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ اللہ نے بارہا قرآن میں فرمایا ہے کہ میری حدود کے قریب تک بھی نہ پھٹکنا، میری حدود کو نہ چھونا، میری حدود کے قریب تک بھی نہ جانا۔ تو یہ خیال حضرت لوط نے اپنی قوم کو کہا کہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ تو قوم نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، کہ اے لوط اگر تم نے یہ کہنا ہمیں نہ چھوڑا، مطلب تم باز نہ آئے نصیحت کرنے سے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو تم ہو جاؤ گے اس بستی سے نکال دیے جانے والوں میں سے، مطلب ہم تمہیں اس بستی سے باہر نکال دیں گے۔ قَالَ إِنِّي لَعَامِلُكُم مِّنَ الْقَالِينَ، انہوں نے کہا کہ لِعَمَلِكُم، میں تمہارے اس عمل سے، مطلب لواطت پسندی سے، میں انتہائی سخت بیزار ہوں۔ اب نبی کی حالت دیکھیں، اس کے سینے پر کیا گزر رہی ہے کہ اس کی قوم اتنے قبیح قسم کے فعل میں ملوث ہے، اور نبی بارہا انہیں روک رہا ہے، ڈرا رہا ہے کہ بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، اس غلیظ کام سے باز آ جاؤ۔ تو قوم ماننے کو تیار نہیں۔ تو حضرت لوط نے کہا کہ میں تمہارے اس کام کی وجہ سے قالین، سخت بیزار ہوں، یہ کام مجھے سخت ناپسند ہے۔ تو اب اللہ سے کیا درخواست کی؟ رب نجنی وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ، کہ اے اللہ مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو نجات دے اس کام سے جو یہ کر رہے ہیں۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں سب کو نجات دے دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، مطلب حضرت لوط کی بیوی، وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ وہ بستی والوں کے ساتھ تھی۔ بستیاں کون سی تھیں؟ سمود اور عمورہ کی بستیاں تھیں، اور بعد میں جب ان پر عذاب آیا تو انہیں تل پٹ کر دیا گیا، اور آج بھی بحیرہ مردار کی تہ میں ان کے نشانات
مل چکے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو نشانی بنا دیا تھا آخر تک آنے والوں کے لیے کہ اگر اس طرح کے کاموں میں پڑو گے تو اس طرح کا عذاب نازل ہوگا، اور وہ رہتی دنیا کا آخری انسان بھی ان بستیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ آج بھی وہ ڈیڈ سی جسے بحیرہ مردار کہتے ہیں، اس کی تہہ میں ان کے گھر، ان کی بستیاں دریافت ہو چکی ہیں۔ ثم دمرنا الآخرین، اب اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اس آیت میں۔ میں وہی کہتا ہوں کہ آیت کی صحیح جذبات کی عکاسی کرنے کے لیے لہجے کو بلند کرنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہ جانے والوں کو پٹخ کر دے مارا۔ پٹخ کر دے مارنا کیا ہوتا ہے؟ الٹا دینا، اٹھا کر پٹخ دینا۔ آپ نے دھوبی کو کپڑا دھوتے دیکھا ہوگا، وہ پٹختا ہے کپڑے کو، مطلب اٹھا کر پھر نیچے مارنا، اسے دمرنا کہتے ہیں کہ ان پیچھے رہ جانے والوں کو اللہ نے پٹخ کر دے مارا۔ اور آگے کیا کیا؟ پہلے تو پٹخا، پھر آگے کیا کیا اور عذاب کیا دیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش۔ یہاں بھی رب کا بہت غضب ہے۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا ہی بری وہ بارش تھی، کیا ہی بری وہ بارش تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ جب عذاب اللہ کا آیا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے انہیں پٹخ کر دے مارا، پھر ان پر برسائی ایک ایسی بارش، اور اس بارش کے بارے رب کریم کے الفاظ ہیں فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ، تو کیسی ہی بری بارش تھی جو کہ ان خبردار کر دینے والوں کے اوپر برسائی گئی۔ یہ بارش کس چیز کی تھی؟ یہ کنکریوں کی بارش تھی۔ تین پکا گارا ہوتا ہے، اس کی کنکری بنتی ہے، اس کی بارش تھی۔ مسومۃ عند ربک، ایک اور صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کنکریاں نشان زدہ تھیں اور میرے پاس تھیں۔ ہر کنکری، جو کنکری جس شخص کے لیے تھی وہ نشان زدہ تھی کہ اس کنکری نے اس شخص کو جا کر ہٹ کرنا ہے۔ مطلب گولیاں بھی نشان زدہ تھیں رب کے پاس۔ غصے کا یہ عالم ہے میرے رب کا کہ جو کنکریاں تھیں وہ نشان زدہ تھیں، مسومتن تھیں، نشان زدہ کنکریاں تھیں۔ ان پر باقی بات اگلے جمعے میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، قاری صاحب کی نظر بھی گھڑی پر جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔